پھر آپ نے مزدلفہ کی طرف نکل جانا ہے، اور مزدلفہ کی طرف جب آپ جائیں تو حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلاۃ صلاۃ، یا رسول اللہ مغرب نکل لی ہے، مغرب نکل لی ہے، کیونکہ ان کو تو عادت تھی کہ نماز اپنے وقت میں اور مغرب خاص طور پہ فوراً پڑھ لی جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الصلاۃ امامکم، پھر تھوڑی ان کا یا رسول اللہ الصلاۃ الصلاۃ، یا رسول اللہ نماز، صحابہ کو تڑپنے لگ جاتے تھے نماز کا وقت جا رہا، اللہ ہمیں ایسا بنائے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا الصلاۃ امامکم، نماز آگے۔ تو پھر مزدلفہ پہنچ کر آپ نے مغرب اور عشاء کو ایک اذان اور ایک اقامت کے ساتھ جمع فرمایا۔ تو آپ جب مزدلفہ پہنچے، اب آپ کو اس وقت بہت رش ہو گیا حج میں، تو جو آپ کو انسٹرکشن دی گئی آپ کو مزدلفہ میں جہاں بھی جگہ مل جائے آپ نے حدود دیکھنا ہے، وہاں بورڈز لگے ہوئے ہیں، دس از دا بگننگ آف مزدلفہ، ہذہ بدایۃ مزدلفہ، اردو عربی انگلش میں اور زبانوں میں بھی، اور آگے یہاں مزدلفہ ختم ہو رہا ہے، اس کے اندر آپ نے مزدلفہ کے اندر کسی بھی جگہ آپ نے قیام کرنا ہے، اور جگہ آپ نے اپنے گھر کے خواتین کو ایک طرف آپ کارپیٹ پہ چٹائیوں پہ بٹھائیں، مرد ایک طرف بیٹھ جائیں، اور یہاں سب سے پہلے آپ وضو کر کے مغرب عشاء ملا کر ایک اذان اور ایک اقامت کے ساتھ، مغرب کے ساتھ آپ اذان دیں گے، اقامت مغرب کا سلام پھیرتے ہی آپ نے کھڑے ہو کر عشاء پڑھ لینی ہے، اقامت بھی نہیں کہنی، یہ آپ کی نمازیں جمع ہو گئی۔ یہ کیوں ہے؟ ہمارے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ حج عاشقانہ عبادت ہے، اس عبادت میں ایسی چیزیں ہیں کہ جو عقل میں سمجھ نہیں آتی۔ وہ کیوں؟ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ بندہ اپنی عقل پہ چلتا ہے یا جو بات بالکل سمجھ نہیں آتی، مجنونانہ عبادت ہے، وہ بھی مانتا ہے کہ نہیں مانتا۔ تو کعبے کے طواف کرنا، یہ تو چکر مارنا، یہ تو دیوانے کیا کرتے ہیں۔ مجنون کہتا تھا کہ تو الی دیار لیلا، میں لیلا کے گھروں کا چکر لگاتا ہوں، اس کو لیلا سے پیار ہو گیا تھا۔ وما حب الدیار شغفنا قلبی، مجھے گھروں کی محبت نہیں ہے، لیکن من سکن الدیار، جو اس گھر میں رہتا ہے اس کی محبت ہے۔ تو ہم اللہ کے عشق میں اللہ کے گھر کے چکر لگا رہے ہیں، ہم گنجے بھی ہو رہے۔ پہلے زمانے میں کوئی مجرم ہوتا تھا، اس کا سر گنجا کر کے گدھے پہ بٹھایا جاتا، ہم نے سر بھی گنجا کرا دیا۔ اللہ جی ہم بڑی ہلکی سواری پر بیٹھ گئے، اور ہم آخرت کی تیاری میں 2 چادریں ہم نے کفن بھی پہن لیا، اور مینا میں اتنی قبر جتنی جگہ ملتی ہے اس میں بھی ہم آ گئے، عرفات میں چھوٹا خیمہ ہے سارے پڑے اس میں بھی آ گئے، اور مزدلفہ میں تو وہ پہلے 5 سٹار ہوٹل تھا، اب یہ قبر کی جگہ اب خیمہ، اب وہ بھی ختم ہو گیا، کھلے آسمان کے نیچے کنکر ہیں، وہ کنکر ہٹانا منع ہے حکومت کو اللہ کی طرف سے، وہ کنکروں پر انہی پتھروں پہ چل کے آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے، اسی میں بیٹھ کر آپ کو رہنا ہے اور اسی میں اللہ سے مانگنا ہے۔ مزدلفہ میں رات کو تھوڑی سی دعا کرنی، زیادہ آرام کرنا ہے، اور یہ اللہ کے نبی کی سنت اور حکمت ہے کہ تاکہ دوسرے دن حج کے سب سے زیادہ مصروف دن جو ہے وہ 10 کا دن، جو اب آنے والا دن ہمارا ہے، میرے ساتھ ہے نا اب انشاءاللہ مزدلفہ میں بیٹھے اس وقت، تو اس میں آپ نے عبادت تھوڑی سی کرنی ہے، بلکہ اللہ کے نبی نے تہجد نہیں پڑھی، یہ زندگی میں چند ایک موقع ہے جب اللہ کے نبی نے تہجد نہیں پڑھی امت پر رحمت کے لیے کہ بھئی اتنے تھکے ہوئے ہیں، آگے بھی تھکن ہے، اب بس کنکریاں جمع کرنی ہے آپ نے، یہاں پر 49 کنکریاں آپ نے جمع کر لینی ہے۔ اگر 3 دن مارنا ہے آپ کو تو 7 دن پہلے دن، اور 7 دن دوسرے دن، اور 7 دن تیسرے دن، تو 21 پلس 7۔ اگر آپ کو تیسرے دن بھی مارنا ہے تو 21 جو آپشنل دن ہے اس کے علاوہ آپ زیادہ جمع کر لیں، وہ آپ اپنی بوٹل میں جمع کر لیں، پلاسٹک کی آپ کو تھیلی دی اس میں جمع کر لیں، بعض اس کو دھو لیتے ہیں، دھونا کوئی سنت نہیں ہے، ہم یہ دیکھیں کہ کون سا عمل ایسے ہماری بہتری کی کون سا سنت ہے، سنت کو الگ کریں، لیکن اس کو اگر آپ صفائی کے لیے کرتے ہیں تو کوئی غلط بات بھی نہیں ہے، اس کو سنت جب تک نہیں سمجھتے، اور اس میں کوشش کریں سو جائیں، نیند تو آئے گی نہیں لیکن جتنی آ جائے، کبھی کبھی ایسی تھکن ہوتی ہے کچھ پتھروں پر بسوں کے شور میں بھی نیند آ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ کا قیام فرمایا، اس میں لمبی دعا فرمائی، اور احناف یہ اب حنفی اگر ہم پہ ہے تو آپ کو جو قیام ہے عرفہ کا جو واجب ہے وہ آپ کو کرنا ہے فجر کے بعد، یہ اب دوسرا واجب شروع ہو گیا حج کا ہمارا، اور اگر آپ غیر حنفی ہیں تو آپ کا پہلے جو آپ نے فجر سے پہلے قیام کر لیا وہ بھی ہو جائے گا، فجر کے بعد افضل اور سنت ہے ان کے نزدیک۔ آپ نے فجر اول وقت میں پڑھنی ہے، یہ وہ وقت ہے جہاں حنفیوں کے یہاں بھی فجر اول وقت میں پڑھنا، جیسے ہی فجر کا وقت داخل ہو آذان دے کے، ہاں بعض لوگ فجر کا وقت داخل ہونے سے پہلے ہی شروع ہو جاتے ہیں، تو اب تو کلاک ٹاور سے آپ کو نظر آتے ہیں، لائٹیں نظر آتی ہیں، پتہ لگ جاتا ہے آذان ہو گئی، ٹائم میں موبائل میں دیکھ لیں ایپ میں کب ٹائم ہو رہا ہے، تو آپ نے اذان دینی ہے، اور اگر اذان کوئی اور دے رہا ہے تو آپ کو دینے کی ضرورت نہیں، بعض دفعہ لوگ سارے اذان دے رہے ہوتے ہیں، یہاں بھی دے رہے ہوتے ہیں، یہاں بھی، جہاں تک آپ کو کسی اذان کی آواز آ گئی اب آپ کو اذان دینے کی، یہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے، آپ کو اذان کی آواز آ گئی دوبارہ اذان دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ فجر پڑھ لیں اور فجر کے بعد کھڑے ہو کر دعا کریں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ شرح السنہ میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ عرفات کے دن میں نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے سب کو معاف کر دیا، ظالم کو معاف نہیں کروں گا، تو میں نے کہا ای ربی اللہ
اب چاہیں تو ظالم کو وہ اپنی طرف سے دے دے اور اس کو بھی معاف کر دے، میری امت کا ظالم۔ اللہ نے کہا نہیں۔ جب آپ مزدلفہ میں آئے آپ نے دوبارہ دعا کی تو آپ نے کہا اللہ میری امت کے ظالم کو بھی معاف کر دیں اور اپنی طرف سے دے دیں اس کو، جو اس کا حق بنتا ہے نا مظلوم کا، مظلوم کو آپ اپنی طرف سے اللہ آپ دے دیں، جو اس کا حق مارا گیا ہے آپ ظالم کو معاف کر دیں۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا رسول اللہ کا چہرہ بڑا کھلا ہوا، میں کہ رسول اللہ بہت خوش ہے۔ تو حالانکہ موقع ایسا تھا رونے دھونے کا تھا، آپ خوش کیوں ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ نے میری امت کے ظالموں کو معاف کر دی۔ یہ میرے عزیزوں ہمارے نبی ہیں جو ہمارے لیے اتنی قربانیاں دے کے چلے گئے، اور ہم اپنے نبی کی سنتوں پر صبح شام پھاوڑا چلاتے ہیں، حلق چلاتے ہیں، ان کو توڑے ہوتے ہیں، اللہ کے نبی کے طریقے کے خلاف، آپ کے اخلاق کے خلاف مسلمانوں سے لڑ رہے ہوتے ہیں، دھوکہ کر رہے ہوتے ہیں، چوریاں دے رہے ہوتے ہیں، حرام کھا رہے ہوتے ہیں، نمازیں چھوڑ رہے ہوتے ہیں۔ یہ حج یہ لائف چینجنگ ایکسپیرینس ہے۔ اگر آپ کی لائف چینج نہیں ہو رہی، آپ کا حج مخدوش ہے کہ پتہ نہیں قبول ہوا، فرض ادا ہو گیا کہ نہیں۔